حي على الفلاح. کہ یوسف علیہ السلام کو قید کے اندر داخل کر دیا. قید کے اندر 12 سال کا وقت گزرا. وہ دو شخص نے خواب دیکھا. ایک کہتا ہے کہ میرے سر کے اوپر ٹوکرا ہے جس کے اندر روٹیاں ہیں اور کوے اوپر سے نوچ رہے ہیں. دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں. تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام کو چونکہ اللہ کے وہ نبی ہیں تو ان کو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا ہے. اور ایک وقت ایسا بھی تھا جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ بات کی کہ اے ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند سجدہ کر رہے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بات کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا. اور اگر آپ اسی سورہ یوسف کی اگلی آیات کا ترجمہ پڑھیں، اگلی آیات کی تلاوت کریں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت بھی فرما دیا تھا کہ اللہ تجھے وہ علم عطا فرمائے گا اور وہ قابلیت اور وہ ذہانت اور وہ فقاہت عطا فرمائے گا کہ وہ ذہانت اور فقاہت کسی اور کو نصیب بھی نہیں ہوئی ہوگی. اور اس کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ خوابوں کی تعبیر اللہ تجھے علم عطا فرمائے گا. اور آج وہ وقت آ پہنچا کہ لوگوں نے ان سے ذکر کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوے روٹیاں نوچ رہے ہیں، تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تجھے سزائے موت ہو جائے گی. دوسرے نے کہا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، شراب نکال رہا ہوں، بنا رہا ہوں. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تو بادشاہ کو پلائے گا اور وہ خوش ہو جائے گا اور تجھے رہائی مل جائے گی. ایسے ہی ہوا. 12 سال کا وقت گزرا قید کے اندر، جیل کے اندر. اور اب وہ عزیز مصر خود خواب دیکھتا ہے. کہتا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جو 7 پتلی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور 7 خشک بالیاں ہیں اور 7 سرسبز بالیاں ہیں. اس نے کہا کہ کسی کو اس کی تعبیر کا پتہ ہے کہ یہ جو مجھے خواب آیا ہے اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس کے خاص بندے نے کہا کہ جیل کے اندر جو یوسف ہے اس کو اس بات کا علم ہے، وہ خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کو بلا کر لاؤ. یوسف علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور آپ نے فرمایا کہ مصر کے اندر 7 سال خوشحالی کے آئیں گے اور 7 سال قحط سالی کے آئیں گے. 7 سال نہ سبزہ ہوگا، نہ پانی ہوگا، نہ اناج ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اب جو 7 سال تمہارے گزریں گے یہ بڑے خوشحالی کے ہیں. اس میں پانی بھی ہے، سبزہ بھی ہے، اناج بھی ہے، ہر ایک چیز ہے. تو عزیز مصر کہنے لگا کہ اب پھر اس کا حل کیا ہے؟ تو یوسف علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے کہ اب جو خوشحالی کے 7 سال ہیں اس میں آپ اناج کو اپنے پاس رکھو، جمع کرو، اور یہ جو سٹے ہیں ان میں سے دانوں کو نکالو نہیں، بلکہ ان بالیوں کو دانے سمیت ہی اپنے پاس محفوظ کر لو. جب قحط سالی کا وقت آئے گا تو تب ان کو استعمال کرنا. یہ جو تجویز تھی بہت اچھی تھی. اس سے عزیز مصر بہت خوش ہوا اور یوسف علیہ السلام کو کہنے لگا کہ آپ کے رہائی کا وقت آ چکا ہے. تو یوسف علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہرگز میں جیل سے باہر نہیں ہوں. وہ جو لوگوں کے سامنے یہ بات دکھائی گئی تھی کہ یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں، جس کی پاداش کے اندر، جس کی وجہ سے مجھے جیل کے اندر رکھا گیا، 12 سال کا وقت گزر چکا ہے. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ انسان یہ بتانے کے لیے کہ میں صحیح ہوں، میں سچا ہوں، اس کو صرف یہ ثابت کرنے کے لیے بھی زندگی کا ایک بہت بڑا وقت چاہیے ہوتا ہے. تو
यूसुफ अलैहिस्सलाम ये साबित करने के लिए 12 साल का वक्त गुजरा। तो आपने फरमाया कि जिन ख़वातीन के सामने और ज़ुलैखा के सामने बज़ाहिर जो मेरा कसूर बनाकर मुझे जेल के अंदर रखा गया, तो उनको भी बुलाओ। वो आए और बताया गया यूसुफ अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेकर आए और अब उनको अज़ीज़ मिस्र बना, उनके जानशीन बना दिया, तख्त का वारिस बना दिया। अब कहत साली का वक्त आ चुका। अब उनके जो वो भाई थे जो उधर किनान के अंदर रहते थे, जिन्होंने कुएं के अंदर फेंका था, अब क्योंकि मिस्र में कहत आया तो किनान के अंदर भी आया, कई इलाकों में आया कहत। तो अब जब अनाज ख़त्म हुआ, पानी ख़त्म हुआ, राशन ख़त्म हुआ, तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो जो हमने अनाज को महफूज करके रखा है, अब उसको लोगों के अंदर तकसीम किया जाए। तो लोगों के अंदर तकसीम करना शुरू कर दिया। ये बात यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों तक भी ये बात पहुंची कि मिस्र का जो बादशाह है वो अनाज भी दे रहा है, उसके पास बहुत वाफिर मिकदार में अनाज है और वो कहत साली के अंदर लोगों को अनाज फराहम कर रहा है। तो उन्होंने मशवरा किया कि मिस्र में जाते हैं, मिस्र के बादशाह से अनाज लेकर आते हैं। जब वो आए, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को पहचान चुके थे, निकाब करके तख्त के ऊपर बैठे थे, और वो भाई आए जब राशन लेने के लिए, अनाज लेने के लिए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी कौम को तो ये कहते थे कि कम इस्तेमाल करो, थोड़ा खाओ, कि ये 7 साल हमारे गुजर जाएं। लेकिन जब अपने भाइयों को देने की बारी आई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुछ और भी डाल दो, इनके बोरियों में कुछ और भी अनाज दे दो। दिल के अंदर ये बात थी कि ये मेरे भाई हैं। इससे साबित ये होता है कि मियाँ भाई का जो दर्द होता है वो भाई समझ सकता है, और बेटे की जुदाई का जो दर्द होता है वो वालिद समझ सकता है। और वालिद ने ये समझा भी है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई के अंदर याकूब अलैहिस्सलाम रो रो कर उन्होंने अपनी आंखों की सारी बिनाई दे दी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों को अनाज दिया और उनसे पूछा कि तुम्हारा कोई और भाई भी है? उन्होंने कहा हाँ, हमारा एक और भाई है, उसका नाम बिन्यामीन है। फरमाया कि जब दोबारा आओ ना, उसको भी साथ लेकर आना। अनाज लेकर याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए और बताया कि मिस्र का बादशाह बहुत अच्छा है और उसने कहा है कि तुम्हारा जो भाई पीछे घर में मौजूद है उसको भी लेकर आओ। तो अब अब्बा जी अनाज चूँकि ख़त्म होने वाला है तो हम मिस्र में दोबारा जाते हैं, और उस बादशाह ने भी कहा था कि अगर ये ख़त्म हो जाए तो तुम भी आ जाना और अपने भाई को भी लेकर आना। आए अब्बा जी, अब बिन्यामीन को भी हम अपने साथ लेकर जाते हैं। तो आइए सूरह यूसुफ का हम तिलावत करते हैं, उसका तर्जुमा पढ़ते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम यूसुफ को भी अपने साथ लेकर गए थे, और मैंने उस वक्त भी कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी खेल कूद के अंदर मसरूफ़ हो जाओ, अपने शिकार करने के अंदर मसरूफ़ हो जाओ और यूसुफ को भेड़िया खा जाए। मैं यूसुफ को अपने से जुदा करके बैठा हूँ और उसकी जुदाई के अंदर रो रो कर मैंने आंखें भी दे दी हैं, और अब तुम बिन्यामीन की बात करते हो। कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ भी कोई ऐसा ही मामला पेश आए। लेकिन उन्होंने अपने वालिद को एतमाद में लिया और वादा किया कि हम बिन्यामीन को कुछ भी नहीं होने देंगे। उनको अपने साथ लेकर आए। अल्लाह के नबी की हिकमत क्या है, और अल्लाह अब ज़ाहिर भी क्या करना चाहता है। अब भाई के साथ भाई को मिलवाना चाहता है, और अब अल्लाह अपने बेटे के साथ अपने वालिद को भी मिलवाना चाहता है। तो गोया कि अल्लाह ने वो तरतीब कुछ इस तरह दी इस वाक़े की कि बिन्यामीन अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ लेकर आए। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को फरमाया कि आप बैठ जाओ जहाँ पे जगह मिलती है। किसी को कहा कि यहाँ पे बैठ जाओ, उसको कहा यहाँ पे बैठ जाओ, उसको कहा यहाँ पे बैठ जाओ। जब बिन्यामीन अलैहिस्सलाम की बारी आई, चूँकि वो सगे भाई हैं, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद कहा कि आपके लिए कोई जगह नहीं है, तो आप मेरे पास ही तशरीफ़ लेकर आइए। आपके पास, आपके बराबर में हज़रत बिन्यामीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेकर आए और बैठे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम
آرام سے، کیونکہ نقاب کیا ہوا تھا، آرام سے کہنے لگے آپ مجھے پہچانتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ ایک تفسیر کے مطابق یوسف علیہ السلام مجھ سے کہتے ہیں کہ میں تیرا سگا بھائی یوسف ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ وقت تو میرے پاس رک جا۔ اور ایک اور تفسیر کے مطابق یوسف علیہ السلام نے گویا کہ ترتیب اس طرح بنائی کہ سارے بھائیوں کو اناج دیا، بوریوں کے اندر بھر کر دیا، اور لوگوں کو جو آپ کے متحد لوگ کام کرتے تھے ان کو فرمایا کہ یہ جو بنیامین کی بوری ہے اس کے اندر تم شاہی خزانے کا جو پیالہ ہے وہ ایک پیالہ رکھ دینا، کہ یہ ایک بہانہ ہوگا میں اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کا۔ ایسا ہی ہوا، اور یوسف علیہ السلام کے دوسرے سارے بھائیوں کے جو بوریاں تھیں ان کو اناج کے ساتھ بھر دیا، اور بنیامین علیہ السلام کی بوری کے اندر وہ پیالہ بھی رکھ دیا۔ اب جب روانہ ہونے کا وقت آیا تو لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے متحد جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ شاہی خزانے میں چوری ہو گئی ہے، وہ پیالہ گم ہو گیا ہے، تو ان کی تلاشی لینی چاہیے، پتہ کرنا چاہیے کہ وہ پیالہ کہاں پہ گیا۔ گویا کہ سارے لوگوں کی باری باری بوریوں کا وہ ان کے تلاشی لی گئی، ان کو چیک کیا گیا، کسی کی بھی بوری سے کچھ بھی برآمد نہ ہوا، لیکن بنیامین علیہ السلام کی بوری میں سے وہ پیالہ جو تھا وہ برآمد ہوا، وہ مل گیا۔ تو اب یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم جا سکتے ہو، اور اس کو میں نے اپنے پاس رکھ لیا ہے، اس کے بارے ہم کوئی اور فیصلہ کریں گے۔ کوئی بات ہوئی، وہ بھائی واپس چلے گئے۔ یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بنیامین کدھر ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ جی اس کی بوری کے اندر سے پیالہ نکلا ہے، اور انہوں نے مصر کے بادشاہ نے وہیں پہ روک لیا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا، تم نے مجھ سے یوسف کو جدا کیا ہے، تو میں تو اس کے فراق کے اندر، اس کی جدائی کے اندر میں نے رو رو کر آنکھوں کی بینائی دے دی ہے، اور اب تم نے بنیامین کو بھی اپنے سے جدا کر دیا اور مجھ سے جدا کر دیا ہے۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین علیہ السلام کو اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر دکھایا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہی ہوں۔ گویا کہ کچھ تفسیر کے اندر آتا ہے کہ 40 دن بنیامین علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ رہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ پھر پیچھے پیغام دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور ان کے بھائیوں کو بھی، تو ان کو بھی بلا لیا جائے، وہ تشریف لے کر آئے۔ اب دیکھیے 72 لوگ ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ٹوٹل، جو ادھر یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کئی وہ سینکڑوں کا لشکر تیار کر کے راستے کے اندر تشریف لے کر آ رہے ہیں اپنے والد کا استقبال کرنے کے لیے۔